السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 22 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت لازمی طور پر آنے والی ہے اور قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے سب سے چھپا کر رکھتا اور یہ فرما کر بندوں کو اس کے آنے کی خبر بھی نہ دیتا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، یعنی لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہ ہوتا کہ کوئی قیامت کا دن بھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ بالکل ہی غفلت و لا علمی میں مارے جاتے، لیکن اس کے برعکس انہیں قیامت آنے کی خبر دی گئی ہے، جس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہر جان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ اس کے ساتھ انہیں متعین وقت نہیں بتایا گیا کہ وہ بھی کئی اعتبار سے اکثر لوگوں کے لیے غفلت کا سبب بن جاتا، لہذا اس کی جگہ بغیر معین وقت بتائے محض قیامت کی خبر دے دی تاکہ اس کے کسی بھی وقت آنے کے خوف سے لوگ گناہوں کو ترک کر دیں، نیکیاں زیادہ کریں اور ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کب آئے گی۔ اسی طرح دیگر آیات میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ ہر جاندار کو موت آئے گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کب اور کس وقت آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت اور موت دونوں کے آنے کا وقت بندوں سے چھپایا گیا ہے، اور ان کا وقت چھپانے میں بھی حکمت ہے۔ جیسے قیامت آنے کا وقت چھپانے کی جو حکمت بیان ہوئی کہ لوگ اس وجہ سے خوف زدہ رہیں گے اور گناہ چھوڑ کر نیکیاں زیادہ کریں گے اور توبہ کرنے میں مصروف رہیں گے، یہی حکمت موت کا وقت چھپانے میں بھی ہے، کیونکہ جب کسی انسان کو اپنی عمر ختم ہونے اور موت آنے کا وقت معلوم ہوگا تو وہ اس وقت کے قریب آنے تک گناہوں میں مشغول رہے گا، اور جب موت کا وقت آنے والا ہوگا تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہو جائے گا، اور اس طرح وہ گناہوں کی سزا پانے سے بچ جائے گا۔ اور جب انسان کو اپنی موت کا وقت ہی معلوم نہ ہوگا تو وہ ہر وقت خوف اور دہشت میں مبتلا رہے گا، اور یا تو گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے گا یا ہر وقت اس ڈر سے گناہوں سے توبہ کرتا رہے گا کہیں ابھی موت نہ آ جائے۔
افسوس فی زمانہ لوگوں کی اکثریت حشر کے ہولناک دن اور اپنی موت کو یاد کرنے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی جستجو کرنے اور اپنی موت کے لیے تیاری کرنے سے انتہائی غفلت کا شکار ہے، اور قیامت کے دن راحت و چین مل جانے اور دنیا میں اپنی عمر زیادہ ہونے کی لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے فوری طور پر بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ قیامت آنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چھپایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی بندے کو اس کی اطلاع نہیں دی، بلکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت آنے کا وقت بھی بتا دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کی نشانیاں بیان فرمانا اور اس کا متعین وقت امت کو نہ بتانا بھی حکمت کے پیش نظر ہے۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں آیت میں خطاب بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور اس سے مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے۔ چنانچہ گویا کہ ارشاد فرمایا ہے، میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام کہ امتی قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے قیامت کو ماننے سے باز نہ رکھے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سوال کی حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو دیکھ لیں اور یہ بات قلب میں خوب راسخ ہو جائے کہ یہ عصا ہے، تاکہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہو تو آپ کے خاطر مبارک پر کوئی پریشانی نہ ہو، یا یہ حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کیا جائے تاکہ اللہ عز و جل سے کلام کی ہیبت کا اثر کم ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سوال ہمیشہ پوچھنے والے کی لا علمی کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ لہذا کسی موقع پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے کچھ پوچھنا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے خبر ہونے کی دلیل نہیں۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ میرا عصا ہے، جب تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے خشک درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور میری کئی ضروریات میں بھی یہ میرے کام آتا ہے، جیسے اس کے ذریعے توشہ اور پانی اٹھانا، موذی جانوروں کو دفع کرنا اور دشمنوں سے لڑائی میں کام لینا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے عصا کے ان فوائد کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کے طور پر ہے، نعمتوں کے شکر کے طور پر تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے پاس عصا رکھنا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عصا رکھنے میں 6 فضیلتیں ہیں۔ 1، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ 2، صلحاء کی زینت ہے۔ 3، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے۔ 4، کمزوروں کا مددگار ہے۔ اور 5، منافقین کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اور 6، عبادت میں زیادتی کا باعث ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصا مبارک استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک بہت پیاری حکایت بیان کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن سفیان حضلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ منورہ لائے اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جان بازی سے خوش ہو کر انہیں اپنا عصا عطا فرمایا
اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں ارشاد ہے، فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دو، تو موسیٰ نے اسے نیچے ڈال دیا تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے، یعنی آیت نمبر 19، 20 اور 21 کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈال دو تاکہ تم اس کی شان دیکھ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ بن کر تیزی سے دوڑنے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طبعی طور پر خوف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ لگاتے ہی پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اس وقت ان کے عصا کو سانپ بنائے جانے کی مفسرین نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے 2 حکمتیں یہ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کو اس لیے سانپ بنایا تاکہ یہ ان کا معجزہ ہو جس سے ان کی نبوت کو پہچانا جائے۔ نمبر 2، اس مقام پر عصا کو سانپ اس لیے بنایا گیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا پہلے سے مشاہدہ کر لیں اور جب فرعون کے سامنے یہ عصا سانپ بنے تو آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر خوفزدہ نہ ہوں۔ آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا جس کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں بازو کی بغل کے نیچے ملا کر نکالیے تو وہ ہاتھ سورج کی طرح چمکتا، نگاہوں کو خیرہ کرتا اور کسی مرض کے بغیر خوب سفید ہو کر نکلے گا۔ اور یہ عصا کے بعد آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک اور نشانی ہے، اسے بھی لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات میں چاند اور دن میں سورج کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنا دست مبارک بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے ملاتے تو وہ دست اقدس اپنی سابقہ حالت پر آ جاتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔